ہے. تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے. اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے دل کو ہدایت بخشے گا. یاد رکھ، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی. یاد رکھ، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کے اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے. اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن لگاتے ہیں. سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے. یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے. تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کے ضروری ہے توحید. کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا. کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا. کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے کوئی بھی عمل کا قبولیت. تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر ہو. یاد رکھیے پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے، دوسرا توحید پر رہے. آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں؟ یاد رکھیے وہ عمل یاد رکھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے. توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے. تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما یاد رکھیے تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی. مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے اور کھلی کتاب آ گئی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی. اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوگا. یاد رکھیے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، 4تھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے، کیا عمل ہم کریں. 4تھ کام کرنا ہے دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے. توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا ضروری ہے، توحید پر رہنا اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم. اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا. یاد رکھیے اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہو دینی علم کو حاصل کریں، مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کرے. یاد رکھیے یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے. یاد رکھیے دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علم کی مثال کیا ہے؟ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے رہے ہو، اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لائیں گا اس سے؟ نہیں. لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے. تو علم یہی ہے، علم نور ہے. مطلب دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے. دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے. لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کریں. یہ بے حد ضروری. یاد رکھیے وقت کی ضرورت ہے. یاد رکھیے آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا. طہارت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے ہے نا، ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو. حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے، طہارت وغیرہ کے مسائل. یاد رکھیے قرآن کی تلاوت اس سے جڑی. یاد رکھیے بہت سارے احکام ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو، مطلب ذہن پاک ہو، خیالات پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے لباس پاک ہو، اطراف کا ماحول پاک ہو، محلے پاک ہو مسلمانوں کے، ہے نا. تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے. ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر
نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا، تو کیا کرنا ہے ہم کو پتا نہیں، بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں یاد رکھیے، اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا یاد رکھیے، اور ہمیں جو اس چیز پر عمل کرنا ہے، دینی علم کو حاصل کرنا یاد رکھیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھیں کیا فرمایا، اور کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے۔ مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے۔ تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو، سیکھو اور جا کر سکھاؤ، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے، یاد رکھیے، اس کی طلب رکھنا، اس کی تڑپ رکھنا، اس کی سوچ رکھنا، اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں، لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے، لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے، اور لوگ دیکھ رہے آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں، صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں، یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال اور حرام قرار دیا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے لوگ فتنے میں پڑ رہے، کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم، جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے، یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر۔ ہم یہ سب گمراہیوں سے، اندھیروں سے، فتنوں سے، فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرے اور اس کو عام کر دے ہر طرف۔ لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو، اس کے مسائل، اس کی باریکیوں کو جانتے ہو، اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، موٹی موٹی جو باتیں جس کو کہیں گے، جیسے فرائض کو ادا کرنا، تو فرائض کو ادا کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے، کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے، کیسے ہوتے، کن حالت میں چھوڑ سکتے، کن حالت میں کر سکتے، اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے، اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا، فدیہ کیا ہوگا، اس کی قضا کیا ہوں گی، سب معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو۔ تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقم بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خریدی کبھی پڑھی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پاتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے، 2-2 4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں، لیکن 200 کتاب لے کر مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم خوب عام کرے اور اس کو حاصل کرے۔ آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں یاد رکھیے وہ یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا، مطلب اختلاف سے بچنا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے، جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے، آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے۔ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے۔ روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، ہے نا، مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا، لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا، وہ اختلاف ڈالیں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اتحاد ہے۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے، توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے، اور سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے اس کی، اختلاف ڈالنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے۔ تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے، خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے، اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے، لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دوں وہ یہ ہے، کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا۔ جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں یہ تو ہوگا۔ کوئی کہے کہ ہم اتباع سنت کی بات مت کہیے اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں ایسا۔ کوئی کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں یہ تو کہیں گے ہم۔ اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں۔ فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے، جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے، اس کے بعد نماز روزہ
روزہ زکات حج یہ فرائض پرائمری چیز ہیں. اس کے کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں, سیکنڈری چیزیں ہوتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے, یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے. کئی فرقوں میں, کئی طبقوں میں, ٹوپیوں سے, شملوں کے کلر سے, ٹوپیوں کی ٹائپ سے, ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں, اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا, اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہیں, زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا, تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے, مرنے سے قریب ہوتا ہے, اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں, سب کو 2-2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے, پھر ایک ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے, سب کو بولتا ہے توڑو, سب توڑ دیتے ہیں. پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو, اس کا گٹھا بناؤ, اب توڑو, تو نہیں توڑتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے, اتحاد رحمت ہے, اتحاد میں ہماری بقا ہے, اور اختلاف زحمت ہے, اختلاف عذاب کا باعث ہے, اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے. دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں یاد رکھیں. لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے, وہ یہ یاد رکھیے فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے. یہ دور سے گزر رہا ہے, اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے, تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے. اللہ رب العزت عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنے یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے, فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے, اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسے, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں, کوئی عبادت میں دل لگا یاد رکھیں, اور خاص طور سے عبادت کریں. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے, تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل یاد رکھیے, اس میں خوب اہتمام کریں. چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے. یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا, اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا. اور ظاہر سے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے, یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے, اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے, وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے. تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے, اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے, اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے. بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے. اسی طرح 7th پوائنٹ جو آج کم لیں گے, 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں, جو عمل کرنا ہے, یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے. اور تقوی کا تعلق دل سے یاد رکھیں. تقوی میری داڑھی سے, تقوی میری ٹوپی سے, تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے. تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا, یہ سوچ کر کے اس کا رب اسے دیکھ. اور تقوی کیا ہے, تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے, صحیح کام کو کرے. تقوی کیونکہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے, اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں, یہ تقوی ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے, میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں تو روز قیامت کیا انجام ہوں گا. تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی دل کی کیفیت یاد رکھیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے یاد رکھیے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, سنیے اس کا ترجمہ, اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے, یجعل لکم فرقانا, تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. اور وہ کیا ہوں گی, فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. مطلب حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے. حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا, وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا. پھر فرق کیا فرمایا, ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا ویغفر لکم, اور تمہاری مغفرت کر دے گا. پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل کا مالک. تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے, فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے. اور آج یہ چیز کھو چکی ہے, ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں, محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق, تجارت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. تو فرقان جو ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے, جو کسوٹی ہے, جو کرائیٹیرین ہے, وہ تب ملے گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کرے گا. اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں
کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دے گا قرآن میں، مطلب اچھائی اور برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا۔ یاد رکھیے ہر حال میں، ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے جب سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت، سی سی ٹی وی تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں اس سے باخبر۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے۔ اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام یاد رکھیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا، کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سنیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے، آپ یاد رکھیے۔ اس کے باوجود بھی آپ 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے، ہم تو کتنے گناہ کر رہے دن اور رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا۔ اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے، استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے۔ میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے 8 پوائنٹ ہے، آگے اور 2 بھی ہے، یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے۔ تقوی آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا، صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے۔ آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے، علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت، تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو تلاش کیجیے، جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں ساری ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس کو لیکچر، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور سے توبہ اور استغفار۔ توبہ کا میننگ کیا ہے؟ ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف ہو گیا۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے۔ اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیے توبہ۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے۔ کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے۔ آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈالا۔ دیکھیے پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا۔ آپ 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں، بس لگا ہے وہ جتنے جی بی اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو۔ بس بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ نے، ختم، آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے، باقی بند، لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس سے پریشانی معلوم، ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم، اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہے کہ وقت کو برباد کیسے کرے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ ہم اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے، دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے، دین حاصل کرے، دنیا میں حاصل کرے، دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے، اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے، خود علم حاصل کرے، دوسروں کو علم دے، لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے
رکھیے. آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے, نوجوان یوتھ کے پاس خاص طور سے, اسپیشلی جو ایجوکیشن میں آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے, کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں. بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے آتے, لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا؟ بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا 2 سال میں. پڑھے بس کھارے پیرے اوبیز بن گئے, کوئی ہنر نہیں, کوئی فن نہیں, کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ, اللہ کے ذکر میں لگاؤ, تلاوت قرآن میں لگاؤ, اللہ کی عبادت میں لگاؤ, اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ. اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو, نالج کو ڈیسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ, لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو, لوگوں کو اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو. کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو. آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ, بزنس میں کہاں ہے آپ دیکھیے آپ, دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا. تو اپنے خالی وقت کو, فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا, جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے, جن دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا. صبر کرنا, صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, کیونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے. اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے, یاد رکھیے. کوئی تکلیف آئی, کوئی مصیبت آئی, دکھ آئی, پریشانی آئی, فتنہ آیا, بیماری آئی, بزنس ڈوب گیا, سب کچھ ہوا, صبر کرنا ہے, نتیجہ ہے مدد آئی ہے اللہ تعالیٰ کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یاد رکھیے. حدیث کے الفاظ دیکھیے, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے, اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. اور پھر فرمائے, اور پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے, مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے, اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے. ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے, مطلب جب پریشانی میں ہوں گے, تنگی میں ہوں گے, تو اس کا اچھا دور بھی آئے گا. تو یہاں جو بات بیان کی, اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے. یاد رکھیے, بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی. بات یاد رکھیے, تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے, اور صبر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نعمت ہے. میں اپنے لیکچر سے بار بار کہتا ہوں, 2 نعمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جس کو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر. پہلا ہے صبر, اور دوسرا شکر. صبر اور شکر بڑے عظیم نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کر فرمایا, مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے, خوشحالی دیتا ہے, اچھائی دیتا ہے, تو اس کا شکر ادا کرتا ہے, اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے, اجر دیتے, اس سے اس کو ثواب ملتا ہے. اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے. تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کیجیے, اس پہ ثواب ملتا ہے, اور اگر مصیبت میں ڈالا تو صبر کیجیے, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو صبر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یاد رکھیے. تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے, یاد رکھیے, اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کے چکر میں یاد رکھیے بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے, بگڑ جاتے, تحریکیں برباد ہو جاتی ہے, ملک برباد ہو جاتے, انسٹیٹیوشن برباد ہو جاتے, شخصیتیں برباد ہو جاتی, گھر برباد ہو جاتے ہیں, ہے نا. بیوی کو شوہر نے کسی حال میں دیکھ لیا, بغیر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا, طلاق دے دی. بس صبر کرتا, تھوڑا پوچھ لیتا ہے کیا ہوا. کسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افواہ اڑا دی, فلاں لوگوں نے فلاں کیا, بغیر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا, بعد میں پچھتا رہے کہ غلطی کیسے ہوگی ہم سے. صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, صبر بڑی اہم چیز ہے. تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے, اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لے. آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے, آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے, آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے, کوئی مرتا ہے, کوئی مارتا ہے, کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس دور میں یاد رکھیے صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری باتوں, فیک نیوز, میڈیا, سوشل میڈیا, واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے بہرحال, جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی چالو, یاد رکھیے, کوئی اتھینٹسٹی نہیں, یاد رکھے. تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. صبر بیماری پر, صبر تکلیف پر, صبر موت پر, صبر فتنے پر, صبر فساد پر, صبر بزنس کے ڈوبنے پر, صبر کسی اعضاء کے کھونے پر, صبر ہر چیز پر صبر ہے, یاد رکھیں, اور صبر کا بڑا اجر ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم صبر کریں. تو یہ 10 پوائنٹ سے یاد رکھیے جو آج میں نے مناسب سمجھے دور حاضر میں کرنے والے اعمال. پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں, ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور. دوسرا ہم نے دیکھا عقیدہ توحید پر راسخ رہے. تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے سامنے. چوتھی بات ہم نے جو سیکھی, یاد رکھیے, دیکھا جو عمل کرنا ہے, یاد رکھیے, دینی علم کو خوب حاصل کرے. 5th پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے ہوئے, اختلاف سے بچتے رہے. 6th پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا, یاد رکھیے, وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی. 7th پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی اختیار کرے. 8th پوائنٹ ہم نے دیکھا, یاد رکھیے, کثرت سے توبہ استغفار کرے. 9th پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو, ایمٹی ٹائم کو, خالی ٹائم کو, فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے. اور 10th پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا بہرحال. اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے, اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں. جیسا فار ایگزامپل کہ ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد, یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں, جیسا ابھی ٹیمپریچر 38, 39,
पति तक जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करे किसी पेशेंट को कि अभी रोजे रखना तुम्हारे लिए जान के लिए खतरा है, लेकिन तुम सर्दी के दिन में इन रोजों की खजा कर सकते हो, तो फिर चूंकि डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, उसकी जान को खतरा है, तो फिर वो रोजे छोड़ देगा और उसके बाद सर्दियों के अंदर उस रोजों को रख सकता है। तो एक तो पूछना पड़ेगा रोजे क्यों ना रखो, डॉक्टर रीजन बताएंगा। तो आप रोजे छोड़ना, अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आपकी जान को खतरा है मत रखिए, तो आप फिर मत रखिए। उसके बाद क्या बाद में रख सकते हैं, उससे ये भी पूछिए, मतलब बाद में कब रख सकते हैं, फिर मतलब कौन सा मौसम, कैसी हालत के बाद, जैसे कि 3 महीने दवा खा लीजिए फिर रख सकते हैं, 6 महीने के बाद इंशाल्लाह रख सकते हैं, अगले साल से पहले रख सकते हैं, वो पूछ लीजिए। तो फिर वो कर लीजिए कि आप खजा कर लीजिए उसको जो रोजे बीमारी की वजह से छूटते हैं। और अगर ऐसी बीमारी है कि वो खत्म ही नहीं हो रही है बाद रमजान भी, तो फिर आप फिदिया दे दीजिए। मतलब चांसेस नहीं है कि फिर कभी सेहत मिले। जैसे बहुत सारे लोग शुगर के मरीज होते हैं जिसको खासतौर से टाइप 1 की शुगर होती है, याद रखिए, जिसमें इंसुलिन वगैरह बहुत हाई डोज होता है, कहीं कहीं इंजेक्शन होते हैं, तो बेचारे नहीं रख पाते हैं। तो आप डॉक्टर से पूछें वो क्यों कह रहा है, वो डॉक्टर आपको बताएंगा। अगर वाकई में आपकी जान को खतरा है तो फिर आप रोजे ना रखें, उसका या तो खजा कर लें या फिर अगर हमेशा ना रख पाए तो फिदिया दे देगा। नेकियों को बर्बाद कर देने वाले यूं तो कई अमाल है जो अहदीस में बताए गए कि ये अमल करने से नेकियां बर्बाद हो जाती है। कुरान ने कई अमल बताए कि ये अमल करने से नेकियां बर्बाद हो जाती है, लेकिन उन तमाम में से मैंने 15 ऐसे अमल चुने जिन अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो कुछ हिस्सा नेकियों का या मुकम्मिल नेकियां मिटा देता है। और जाहिर सी बात है एक मोमिन की जमा पूंजी ये नेकियां ही होती है। अगर ये नेकियां उससे छीन ली जाए या नेकियां चली जाए या इंसान अमल अपनी जिंदगी में करता रहे लेकिन उसको ये ना पता हो कि कौन से अमल करने से नेकियां बर्बाद हो जाती है, और वो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंचे और उसके नामे अमल में नेकियां तो हो लेकिन वो खत्म कर दी जाए